درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، جو آیات بینات تلاوت کی، خالق کائنات نے ان آیات بینات میں اپنے انعامات کا اور احسانات کا ذکر فرمایا۔ سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ، اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر جو احسانات فرمائے ان احسانات کا ذکر فرمایا۔ ارشاد خدا بندی ہے، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ خالق کائنات نے اس نعمت کا ذکر اس آیہ مبارکہ کے حصے میں کیا، فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ نعمتیں اور انعامات دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق مصائب و آلام کے ساتھ ہوتا ہے، تکالیف کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرا راحت کی زندگی کے ساتھ اور نعمتوں کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے اس حصے میں پہلی قسم کا ذکر فرمایا، یعنی تم مصائب و آلام میں تھے، تکالیف میں تھے کہ فرعون تمہارے ساتھ زیادتی کرتا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، تمہیں اذیت میں مبتلا کرتا تھا، مشکل کام تم سے کروائے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ خالق کائنات کا انعام ہے کہ وہ کسی سے تکالیف کو دور کر دے۔ تو اس میں بنیادی طور پر جو بنی اسرائیل کو فرعون سے، قوم فرعون سے آزادی ملی، تو اس آزادی کی نعمت کو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے حصے میں ذکر فرمایا۔ تو یعنی جس طرح دیگر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، اسی طرح کسی قوم کو آزادی مل جانا یہ بھی اس قوم کے حق میں بہت بڑی نعمت اور انعام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلواتا ہے۔ نعمتیں یاد دلوانے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ قوم احسان مند ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا اس ملنے والی نعمت کے اوپر شکر بجا لائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اس واسطے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت نے ہمیں بنی اسرائیل کو ہمیں فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی، آزادی ملی تھی اس دن، تو اس آزادی ملنے کی خوشی میں ہم اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ تو کسی کو آزادی کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات میں سے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اتنی بڑی آزادی نعمت ہے کہ آپ کو ہر طرح کی باقی سہولیات میسر ہوں۔ مثال کے طور پر کسی بندے کے اوپر کوئی الزام لگا، الزام ثابت ہو گیا، اسے پولیس نے پکڑ لیا، لے گئے، اسے جیل میں ساری کی ساری سہولیات دی جائے، اے سی والا کمرہ دیا جائے، کھانا اس کی مرضی کا ہو، لباس اس کی مرضی کا، بہترین بیڈ کا انتظام ہو اس کے لیے، ہر طرح کے پھل انواع و اقسام کے اس کے پاس موجود ہوں، باقی ساری کی ساری نعمتیں ہوں، لیکن اس کا وہاں سے نکلنا، آنا جانا، کسی سے ملاقات وہ اس کی مرضی کی نہ ہو، تو کیا یہ ساری کی ساری نعمتیں اسے لطف دیں گی؟ کیا اس کے اوپر وہ خوش ہو جائے گا کہ میرے پاس تو ہر طرح کی نعمت موجود ہے؟
تو اگر آزادی نہیں ہے تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس واسطے آزادی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ پرندے پالتے ہیں، حالانکہ جو پرندے پالتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے، دیکھ بھال، انہیں ٹائم پہ پانی، ان کی ضروریات کو، لیکن بعض پرندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اتنی سہولیات ملنے کے باوجود بھی وہ اپنا سر کبھی پنجرے کے ساتھ ادھر مارتے ہیں، کبھی ادھر مارتے ہیں، ان کے سر سے بال اتر جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھے تو کیوں؟ تو حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ قید خانے کی صورت جو اسے میسر ہوتی ہے، قید خانے میں جو رکھا گیا ہے، تو وہ اپنا سر مار کر احتجاج کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے قید پسند نہیں ہے، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ آزادی اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا انعام ہے۔ آزادی جن لوگوں کو نصیب نہیں ہے ان سے پوچھیے کہ آزادی کی کیا قدر ہوتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان سے پوچھیں کہ غلامی کیا ہوتی ہے، آزادی کیا ہوتی ہے۔ آج اس دنیا میں ہمارے مختلف ممالک ہیں کہ جو غلامی کی زندگی ہمارے مسلمان بھائی گزار رہے ہیں، انہیں آزادی نصیب نہیں ہوئی۔ فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو، چیچنیا کے مسلمانوں سے پوچھو، تو جنہیں آزادی میسر نہیں ان کے اوپر زندگانی کتنی تنگ ہے۔ وہ اپنی مرضی سے عبادت نہیں بجا لا سکتے، اپنی مرضی سے اپنے معاملات نہیں بجا لا سکتے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کسی قوم کو آزادی کا مل جانا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بطور انعام ذکر فرما رہا ہے۔ تو خالق کائنات نے مسلمانوں کے اوپر یہ احسان فرمایا کہ آزادی کی تحریک شروع ہوئی، آخر کار قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت نے یہ خطہ پاک ہمیں عطا فرما دیا۔ تو یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اتنی بڑی اس کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے پاس یہ خطہ پاک نہ ہوتا تو ہم انگریز کی غلامی میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اپنا وقت گزار رہے تھے۔ انگریز کا تسلط ختم ہونا تھا تو ہندو اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ہماری زندگی غلامی در غلامی ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ اس غلامی سے ہمیں نجات دی۔ تو اس واسطے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم نے آزاد ملک میں رہتے ہوئے آزاد سانس لیتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس واسطے یہ قومی دن ہے، اس کو منانا، اہتمام کرنا، اس کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آزادی کا ہمیں یوم عطا فرمایا ہے، تو اس دن خوشی کا اہتمام کرنا اور جو شہداء ہیں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اپنی نسل نو کو یہ دن یاد کروانا اور کیسے پاکستان ملا اس کی اہمیت بتلانا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ قومی دن کا تقاضا ہوتی ہیں۔ تو آج اس حوالے سے چند ایک چیزیں ہم نے اس مختصر وقت میں ڈسکس کرنی ہے۔ پہلی کہ ہمیں آزادی کیسے حاصل ہوئی، دوسری چیز کہ پاکستان کو حاصل کرنے سے مقصود کیا تھا، منزل کیا تھی مسلمانوں کی، کیوں مسلمان ایک الگ ملک کا، ریاست کا تقاضا کر رہے تھے، اور تیسری چیز اس حوالے سے کہ دو قومی نظریہ کیا تھا جس کے اوپر یہ وطن عزیز ہم نے حاصل کیا، الگ خطہ پاک ہمیں ملا۔ چوتھی چیز اس حوالے سے کہ قومی دن جب یہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں، ہم سے چاہتا کیا ہے یہ دن، مطالبہ کیا کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات کہ پاکستان حاصل کیسے ہوا، یہ خاص طور پر آج ہمیں نسل نو کو بتانے کی ضرورت ہے۔
آج ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رات کو سوئے تھے صبح اٹھے تو پاکستان بنا ہوا تھا۔ اس واسطے کہ جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں اس قومی دن کے اوپر، جو ہم کرتے ہیں حرکتیں، وہ حرکتیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ انہیں اپنی قومی دن کی اہمیت کی خبر نہیں ہے، اس واسطے یہ اس طرح سے یہ معاملات کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کی حرکات ہے۔ ورنہ جن لوگوں نے اس تحریک میں حصہ لیا ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو ہمیں خطہ، یہ ٹکڑا، یہ حصہ ملا، اس کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی اگر کوئی بزرگ جس نے وہ مناظر سارے کے سارے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں، آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں، اس سے پوچھیں کہ آپ کیسے یہاں پہنچے تھے، کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، آپ کی آنکھ نے کیا کیا مناظر دیکھے ہیں، تو اس کی زبان بول نہیں سکے گی۔ وہ سارے کے سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، رونا ہوگا، پانی ہوگا، اس واسطے کہ انہوں نے وہ سارے کے سارے مناظر دیکھے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کس قدر ظلم و ستم ہوا اس الگ ریاست کو حاصل کرنے کے لیے۔ سکھوں نے کیا کیا، ہندوؤں نے کیا کیا، کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اگر ساری کی ساری چیزیں نسل نو کو معلوم ہو تو پھر اہمیت کا پتہ چلے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، پاکستان پھر جا کے حاصل ہوا ہے۔ اس کی بنیادوں میں مسلمانوں کا خون ہے، اور ہندوستان سے آنے والے جتنے رستے تھے پاکستان کی طرف، کوئی ایسا کنواں نہیں تھا کہ جس میں مزید لاشوں کی گنجائش موجود ہو۔ جو لوگ دریا پار کے اپنی جان بچانے کے لیے دریا میں چھلانگیں لگاتے تھے، تو بچ کے آنے والے بتلاتے ہیں کہ جب میں نے چھلانگ لگائی، تیرنا نہیں آتا تھا کہ کسی لکڑی کے سہارے ہو سکتا ہے کہ منزل مل جائے، میں سکھوں کے ہاتھ کا، ان کی تلوار کا، ان کی بندوق کا نشانہ نہ بنوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں جب چھلانگ لگا کے پانی میں داخل ہوا تو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ اور اس طرح کے واقعات اور معاملات کا انہوں نے سامنا کیا کہ بچہ اگر روتا ہے، ایک تو خطرہ ہے گرمی کا موسم، اور کماد کی فصل میں جا کے چھپ جانا، باہر سکھ کھڑا ہے کہ مجھے کوئی سانس آئے، پتہ چلے میں ان کو فوراً سے مار دوں۔ تو اتنا حوصلہ ماؤں کے سینوں میں اللہ نے پیدا کر دیا کہ اپنے بچوں کا رونے کی وجہ سے گلا خود دبا دیتی کہ کسی تک خبر نہ ہو کہ یہاں مسلمان چھپ کے بیٹھے ہوئے۔ اور کتنے لوگوں نے اس خوف سے 10,000 خواتین کی عزتیں لوٹی گئی اور انہوں نے قربانی دی، اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے خود گلے کاٹ دیے اس ڈر سے کہ یہ ہندوؤں کے اور سکھوں کے ظلم کا نشانہ نہ بن جائے، ان کی عزت محفوظ ہو جائے، ان کی عزت بچ جائے۔ یعنی اتنی بڑی قربانیاں دی۔ آج جب یہ تہوار آتا ہے، یہ ہمارا قومی دن آتا ہے، تو جو ہماری نسل نو کا انداز ہے، کاش وہ آزادی کی صبح کی پہلی ٹرین جو پاکستان آئی تھی اس کے حالات پڑھ لیں یا اس ویڈیو کو دیکھ لیں کہ وہ کیا تھا۔ جب پہلی ٹرین، پہلی آزادی کی صبح جب پاکستان میں داخل ہوئی تھی، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھی، بھری ہوئی تھی وہ ٹرین۔ تو اتنی قربانیوں کے بعد یہ خطہ پاک ہمیں نصیب ہوا۔ ایسے نہیں ہے کہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں مل گیا، رات کو سوئے تھے صبح اٹھے تو پاکستان بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی، اپنی توانائیاں صرف کی اس کے اوپر۔ اس کے بعد پھر جا کے کرم نوازی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ انعام اور اکرام مسلمانوں کو یہ اعزاز بخشا اس خطہ پاک کی صورت میں۔ اور آج جو ہمیں اہم بات ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا تھا، مقصد کیا تھا، کیوں اتنی قربانیاں دی ایک الگ ریاست حاصل کرنے کے لیے، الگ وطن حاصل کرنے کے لیے، اس کا مقصد کیا تھا؟
آج ہم مقصد سے غافل ہیں، مقصد سے دور ہو گئے. آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس واسطے کہ کسی پارٹی نے وہ نعرہ ہی لگانا چھوڑ دیا ہے جو اصل مشن تھا، مقصد تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ وہ جو نعرہ اس وقت لگایا گیا وہ نعرہ ہی مقصد تھا پاکستان بنانے کا. وہ نعرہ کیا لگتا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. یہ مقصد تھا. اور دنیا کی یہ مسلمانوں کی پہلی ریاست ہے مدینہ طیبہ کے بعد کہ جو نظریاتی طور پر ہم نے حاصل کی ہے، یعنی جس کی بنیاد نظریہ ہے. اور دو قومی نظریے کا کیا مطلب ہے جس کو آج ہم نے بھلا دیا؟ دو قومی نظریے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ایک الگ قوم ہیں اور غیر مسلم، ہندو، سکھ، دیگر وہ الگ قوم ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے معاملات، ہمارے آداب معاشرت، ہمارا جو معیشت کا نظام ہے، معاشرت ہے، وہ سب کچھ الگ ہے. ہندوؤں کا الگ ہے، سکھوں کا الگ ہے. اس واسطے ہمارے نظریات ان سے مختلف ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ دو قومی نظریہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ باقی سب کچھ بس اسی طرح ہمیں الگ طور پر ایک حکمرانی کے لیے ایک خطہ چاہیے تھا، ملک چاہیے تھا، شاید اس واسطے ہم نے حاصل کر لیا. بلکہ اس کے مقاصد تھے. جو پاکستان کا نام ہے اس سے ہی پاکستان کے مقاصد ظاہر ہوتے ہیں کہ کیوں ہم نے یہ خطہ پاک حاصل کیا تھا. پاکستان، پاک اور ستان دو لفظوں کا مجموعہ ہے. پاک کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ، طیب، اور ستان یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اردو زبان میں بطور لاحقہ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے جگہ. یعنی جس کا معنی ہی یہ بنتا ہے پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. اور یہ سیم مدینہ طیبہ، یہ سیم اس کا ترجمہ ہے. یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ رسول کی خاص کرم نوازی ہے کہ ریاست مدینہ کے بعد یہ خطہ پاک نظریاتی طور پر اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا ہے. تو اس واسطے یہی اس کا مقصد تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم الگ قوم ہیں. ہندو ایک الگ قوم ہے اور جو قومیں بنتی ہیں وہ وطنوں سے نہیں بنتی ہیں، وہ نظریات سے بنتی ہیں. یہ بنیادی طور پر ایک نکتہ تھا جس نے مسلمانوں کے اندر تحریک پیدا کی اور مسلمانوں نے ایک تحریک چلا کے افرادی قوت اور اچھے رہنماؤں کے ذریعے سے یہ خطہ پاک حاصل کیا. تو اس واسطے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پہ نماز پڑھیں گے. یہ اتنا سا مقصد نہیں تھا. جو آج مسلمان ہندوستان میں موجود ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں وہاں پہ ہیں، اذانیں دی جاتی ہیں. دیگر آپ کسی ملک میں چلے جائیں، ان چیزوں کے اوپر پابندی نہیں ہے. وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں. تو اتنے سے کام کے لیے نہیں یہ خطہ پاک الگ حاصل کیا تھا کہ وہاں ہم نماز پڑھیں گے، بلکہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا اس واسطے ہم الگ ریاست چاہتے ہیں، ایک خطہ چاہتے ہیں الگ کہ اس میں کیا ہو، ہم اپنے اسلام کو نافذ کر سکیں اور اپنی زندگی کے معاملات ہم اسلامی تعلیم کے مطابق گزار سکیں. تو یہ حقیقت میں مقصد تھا پاکستان بنانے کا. اور جو اس نعرے سے واضح ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. یعنی ہم کیا کریں گے؟ اسلامی نظام کا نفاذ کریں گے. یہ بنیادی مقصد تھا. لیکن کیا ہوا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے قیادت کی وہ مخلص تھے، انہیں موت نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ عملی طور پر اس کو نافذ کر سکتے. پھر جو مخلص تھے ان کو پیچھے کر دیا گیا اور کچھ 2 نمبر لوگوں کا انتخاب کیا گیا
جن کو فرنٹ پہ لایا گیا، فرنٹ پہ لا کے ان سے اپنی مرضی کے مطابق جہاں پہ نظام اور قوانین اور سارے کے سارے وہ جو چیزیں تھیں ان کو عام کروایا گیا۔ اور کچھ لوگ اس قدر اخلاص کا پیکر تھے کہ انہوں نے قربانیاں دی، تحریک آزادی میں ساتھ کھڑے رہے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو وہ عہدے اور منصب سے دور رہے کہ ہمیں یہ لالچ نہیں ہے کہ ہمیں عہدے اور منصب دیے جائیں، بلکہ ہمارا تو نظریہ یہ تھا کہ ایک خطہ پاک الگ حاصل ہو جائے اور اس میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے جو بزرگان دین تھے، جس طرح پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ، بڑے بڑے جو بزرگ تھے جنہوں نے اللہ حضرت علیہ رحمہ کے خلفاء اور بہت سارے جو علماء تھے انہوں نے علیحدگی اختیار کی۔ جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے منبر و محراب کو اور خانقاہوں کو سنبھالا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دو قومی نظریہ کے مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جب پاکستان بن گیا آگے آئے، اقتدار میں بیٹھے۔ یعنی ایسے لوگوں کے پاس آج باپ دادا بیٹا یعنی تسلسل کے ساتھ اقتدار کا حصہ ہے کہ جو پاکستان کی پے بھی بننے پر راضی نہیں تھے۔ تو اس واسطے یہ جو ہمارا مقصد تھا اس سے ہم دور ہو گئے، یہ خطہ پاک حاصل ہو گیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جہاں جمہوری نظام ہوگا، بلکہ اسلامی نظام کے لیے ہم نے یہ خطہ پاک حاصل کیا تھا۔ اگر جمہوری نظام کا نفاذ مقصد ہوتا تو ہم سے زیادہ مضبوط انڈیا کی جمہوریت ہے کہ وہاں آج تک کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا، یہاں تو کتنی دفعہ قابض ہوا، تو وہاں ہم سے زیادہ جمہوریت مضبوط ہے۔ جمہوریت کے لیے، جمہوری نظام کے لیے یہ خطہ پاک حاصل نہیں کیا تھا، ہم نے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے یہ خطہ پاک حاصل کیا تھا، جو آج تک نافذ نہیں ہو سکا۔ اس میں کیا قصور ہے، کون قصوروار ہے، کتنے قصوروار ہیں، یہ ایسے سوالات ہیں جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی تھی کہ ہم نے کیوں یہ خطہ پاک حاصل کیا، مقصد کیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ مقصد یہ تھا کہ اس میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو، اس کے لیے یہ خطہ پاک ہم نے حاصل کیا تھا، اور اسلامی نظام کی برکات ان لوگوں کو نصیب ہو۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ آج جمہوریت کے نام پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، آج جمہوریت کے نام پہ کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے، پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ آج ہر طرف ظلم کا دور دورہ ہے۔ اگر اس کا نام جمہوریت ہے اور لوگوں کی بہتری کے لیے یہ ہے تو اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ کیا جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے منہ سے لقمہ چھین لیا جائے؟ کیا جمہوری نظام کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ جو روٹی کے لقمے کو ترس رہے ہیں ان کے رہبر اور رہنما وہ 50 گاڑیوں کا قافلہ پروٹوکول میں پھرتے رہیں؟ کیا یہ مطلب ہے کہ پاکستان چند لوگوں کی عیاشیوں کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ تو اس واسطے یہ ایسی آج سنجیدہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی نظام، اس واسطے یہ لوگ ڈرتے ہیں اسلامی نظام کے نام سے بھی، اس واسطے ڈرتے ہیں کہ اسلام احتساب کا نام ہے، اسلام کا نظام جواب دہی کا نظام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کرسی اقتدار پہ بیٹھ گیا ہے تو جو مرضی کرتے پھرے گا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہیں۔ وہاں 22 لاکھ مربع میل کا اگر خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں بھی بیٹھا ہے تو ان سے بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے تو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کابینہ میں ایک مسئلہ رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ اتنے حق مہر کیوں طے کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟
تو ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے عمر تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ جب ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے تو تم کون ہو پابندی لگانے والے؟ یہ اسلامی نظام ہے۔ اس واسطے یہ لوگ آج ڈرتے ہیں اس نظام سے کہ یہ تو پہلے ہماری ہی گرفت ہوگی، ہمیں ہی لٹکا دیا جائے گا۔ اس واسطے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جماعت کا یہ نعرہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نعرہ ہی بھول گئے ہیں۔ آج جون سی نئی پارٹی آتی ہے، جی یہ 10 نکاتی جھنڈا تو 11 نکاتی، 15 نکاتی جھنڈا ہے۔ ہمیں کسی جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایجنڈا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع بیان فرمایا تھا تو اس میں پورا کا پورا منشور دے دیا تھا۔ ہمیں کسی الگ قوانین کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس پورا کا پورا نظام زندگی موجود ہے۔ ہمارا اسلام اپنے ماننے والوں کی ہر جگہ پہ رہنمائی کرتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر قبر تک سارے کے سارے معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ ہمارا اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس واسطے ہمیں کسی نہ نکاتی ایجنڈے کی ضرورت ہے، نہ اور کوئی نکات شامل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے نعرے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ روٹی کپڑا مکان، یہ تو اسلام کا بنیادی نظریہ ہے۔ اس واسطے کسی ایسے نعرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اس اپنے مقصد سے کیا دور ہوئے، اس واسطے آج مصائب و آلام کا شکار ہے۔ جمہوریت اس چیز کا نام ہے کیا؟ جمہوریت یہ سکھاتی ہے کہ دوسرے سے کے منہ سے لقمہ چھین لیا جائے، وسائل پہ چند حضرات قابض ہو جائیں اور سارے کے سارے لوگوں کے وسائل اپنے قبضے میں لے کر ان کو جہاں مرضی استعمال کریں۔ اس واسطے ہمیں اسلامی نظام کی طرف پلٹ کر جانے کی ضرورت ہے۔ اور شاعر بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کرتا ہے، جب تک ان کے غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ تو اسلام کے ساتھ جڑ جانے میں ہماری عزتیں ہیں، اسلامی نظام میں ہماری عزتیں ہیں۔ آج اس کی بیٹی ہے جس کی بیٹی ہے، لیکن اسلامی نظام یہ ہے کہ ملک کی بیٹی ہے تو ایک فرد کی بیٹی نہیں، پورے ملک کی بیٹی ہے۔ یہ اسلامی نظام ہے، یہ اسلام اس طرح سے عزتیں دیتا ہے۔ لیکن ہمیں اسلام سے، اسلام کی تعلیمات سے، اسلامی نظام سے دور رکھا گیا۔ اس واسطے آج ہم ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو دوسری چیز، کس دن کے تقاضے کیا ہیں؟ جب 14 اگست کا دن آتا ہے تو ہمیں یہ کن چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے، ہمیں کیا چیزیں سکھاتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اس دن؟ یہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس حوالے سے پہلا یہ تقاضا ہم سے وفا کا کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ وفا کریں۔ یہ پہلا آزادی کے دن کا تقاضا ہے۔ آپ کہیں جی ہر بندہ ہی وفا کرتا ہے، نہیں، ہم اپنے گھر کے ساتھ وفا کرتے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ وفا نہیں کر رہے۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ اپنے گھر سے نکل کر اپنے ملک کے وفادار بن جائیں۔ اس کی مثال، اگر میں 1.25 کروڑ اپنی کوٹھی پہ لگاتا ہوں تو 10,000 کے لیے گلی کیوں چھوڑ دیتا ہوں؟ اس واسطے کہ مجھے اپنا گھر عزیز ہے، ملک نہیں عزیز ہے۔ ہمیں ملک کے ساتھ آج وفا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے وفا ہے کہ جو میری ڈیوٹی ہے، جو میں کر سکتا ہوں، وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے میں کروں۔ اگر میری ڈیوٹی چوکی دار کی ہے تو میں ذمہ داری کے ساتھ، امانت کے ساتھ اس ڈیوٹی کو نبھاؤں۔ اگر میری ڈیوٹی ایک ناظم کی کہیں ہے تو میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں۔ اگر میری ڈیوٹی کہیں وزیر کی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس ڈیوٹی کو کما حقہ نبھا سکوں، کیونکہ میں تنخواہ لے رہا ہوں، اس ملک سے پیسے لے رہا ہوں۔ تو اس ملک کا تقاضا ہے کہ پھر کام، کام، پھر کام۔
میرا اس وقت میں کہیں جانا، میرا غیر حاضر ہونا، ٹائم سے پہلے نکل آنا، میرا رشوت لینا، میرا بیٹھ کے وہاں پہ جو کچھ بھی اوپر سے پکڑنا ہے، وہ کیا ہے؟ ملک کے ساتھ غداری ہے، ملک کے ساتھ وفا نہیں ہے۔ ملک کے ساتھ وفا کیا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کروں، جو میری ڈیوٹی ہے کما حقہ اس کو نبھانے کی کوشش کروں، یہ ملک کے ساتھ وفا ہے۔ آج اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، دین کے ساتھ تعلق ہے، ورنہ وہی بندہ بچا ہوا ہے کہ جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، ورنہ پاکستان کو ہر بندہ لوٹ کر کھائے جا رہا ہے، اور اس واسطے بیٹھا ہے کہ جس قدر ہو سکتا ہے اکٹھا کر لو، لوٹ لو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جو بھی پاکستان کو نقصان پہنچائے گا وہ خود بھی ذلیل ہوگا، اس کی نسلیں بھی ذلیل ہوں گی۔ آپ دیکھیں گے مشہور دانشور اشفاق احمد، ان کا ایک کتاب ہے زاویہ نامی، اس میں انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے۔ فرمایا کہ جس طرح قوم سمود نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا، اللہ نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا، اسی طرح سیم مثال اس پاکستان کی اس اونٹنی کی طرح ہے۔ جو بھی پاکستان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ چاہے گزر چکا ہے تو ذلیل ہو کے گیا ہے، اگر ہے تو ذلیل ہو رہا ہے، اس کی نسلیں ذلیل ہوں گی۔ یہ پاکستان کسی معجزے سے کم نہیں ہے، یہ اللہ کی خصوصی عطا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ رحمت، شفقت اور محبت سے یہ مارز وجود میں آیا ہے۔ یہ با مقصد ہے، یہ اسلام کی نشات ثانیہ کا اس نے مرکز بننا ہے۔ اس واسطے کہ کوئی عام سا خطہ نہیں ہے، جو اس کے ساتھ زیادتی کرے گا وہ خود روئے گا، اس کی نسلیں روئے گی، وہ برباد ہوگا، کبھی اسے سکون زندگی میں نصیب نہیں ہوگا۔ اس واسطے پاکستان کے ساتھ وفا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کے ساتھ محبت سکھائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں باہر سے واپس پلٹ کے مدینہ شریف آتے تو جو ہی مکانات کو، در و دیوار کو دیکھتے تو اپنے اونٹنی کو تیز کر لیتے۔ یہ وطن کے ساتھ محبت سکھائی ہے، اس واسطے وفا کرنے کی اپنے وطن کے ساتھ محبت کی ضرورت ہے۔ وہ محبت کیا ہے کہ میں کیوں کسی کے اوپر چھوڑوں کہ وہ میری آ کے گلی صاف کرے گا، وہ کوڑا آ کے اٹھا کے لے جائے گا، وہ آ کے درخت لگائے گا، وہ میرے ملک کو صاف ستھرا رکھے گا۔ جب میرا ملک ہے، میں اپنا گھر صاف کر سکتا ہوں، اپنی گلی کیوں نہیں صاف کر سکتا؟ جب مجھے سائے کی ضرورت ہے، میرا وطن ہے، تو میں کیوں نہیں سائے کا انتظام کر سکتا؟ اس واسطے اپنے ملک کے ساتھ محبت، یہ ہم نے کرنا ہے سب کچھ۔ آپ اور میں جن لوگوں کے اوپر چھوڑ کے بیٹھے ہیں انہوں نے یہاں رہنا نہیں ہے، وہ تو اقتدار کے لیے آتے ہیں، ان کا پیسہ باہر ہے، ان کی اولادیں باہر پڑ رہی ہیں، ان کے معاملات باہر ہیں، یہاں تو آپ اور میں نے رہنا ہے۔ اس واسطے ان لوگوں کے اوپر آپ امیدیں لگا کے بیٹھے ہمارے ملک کو سنوار دیں گے، یہ آپ نے خود سنوارنا ہے۔ آج نوجوان نسل کو ضرورت ہے، اس امر کی ضرورت ہے، جس قدر ہو سکتا ہے جدید تعلیم حاصل کرنی چاہیے، قدیم تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اور آگے بڑھ کے اس ملک کی خدمت اس متوسط طبقے کے نوجوانوں نے کرنی ہے۔ آج آپ کے اوپر تھوڑا مشکل وقت آ جائے، یہ وہ لوگ ہیں جو منٹ میں نکل جائیں گے باہر، جہاں کوئی نظر بھی نہیں آئے گا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ چند کیس بنتے ہیں تو ان کی بریک ہی باہر جا کے لگتی ہے؟ تو اس واسطے یہ صرف اقتدار کے لیے، حکمرانی کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ملک ہے، آپ نے محبت کرنی ہے، آپ نے اپنے ملک کو سنوارنا ہے، آپ نے اپنے ملک کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ وفا سیکھنی ہے تو سیکھو مقبول حسین سے، کہ جو 1965 کی جنگ میں پکڑا جاتا ہے، اس کو اتنا مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں کہ پاکستان کی چیزیں ہمارے اوپر اگلو، ظاہر کرو، راز اس کو افشا کرو، اپنی زبان کٹوا لیتا ہے لیکن پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولتا۔ یہ لوگ ہیں وہ کہ جو سیلوٹ کے قابل ہیں۔ یہ کیا ہے کہ آئے پیسہ اکٹھا کیا اور گئے، اس واسطے یہ وفا ہے۔ اس طرح سے پاکستان کو آج ضرورت ہے افراد کی۔ اسی طرح سے اسلام کا عملی نفاذ، اس کے لیے ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔
میں سارے ملک میں اسلامی نظام نافذ نہیں کر سکتا، میں اپنی ذات میں تو کر سکتا ہوں، میں اپنے گھر میں تو کر سکتا ہوں، جہاں میرا اثر و رسوخ ہے وہاں تک تو میں کر سکتا ہوں، کیا مشکل ہے اس میں؟ میں اگر نعرہ لگاؤں سارے ملک میں اسلام نافذ کرنا ہے، اپنے یہ 5 فٹ 5.5 فٹ 6 فٹ قد کے اوپر اس جسم کے اوپر میں اسلام نہیں نافذ کر سکتا، تو میں کیا دعوے اور میں کیا میرے نعرے اور میں کہاں تک جا سکتا ہوں؟ اس واسطے انفرادی کوشش کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کبھی نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، نہیں، مسلمانی یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے فرض چیزیں ہیں، میں اپنے معاملات، اپنے معمولات، آداب معاشرت، آداب معیشت، یعنی میں اپنی معیشت کو، اپنے معاشرات کو، اپنے معاملات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق کر لوں، میں کسی کا نہ کھاؤں، میں اپنا محنت کر کے کما کے کھاؤں، یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ جس کا آیا ہاتھ میں پکڑ کے لے جائیں کھا جائیں، یہ نہیں ہے۔ اس چیز کا ہم سے تقاضا کرتا ہے ہمارا ملک، اور اس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارے معاملات سارے کے سارے اسلام کے مطابق ہوں گے، کہ میں اس وجود کو سود سے نہیں بچا سکتا۔ آج آپ پورے ملک میں دیکھیں، ہم توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ حالات بدل جائیں گے، کیا سود قرآن و سنت اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کا نہیں کہتا کہ یہ اعلان جنگ ہے؟ تو جہاں سودی نظام کی لپیٹ میں پورا ملک آ چکا ہو تو وہ کیسے نکل جائے گا اور کیسے حالات بدل جائیں گے؟ جہاں آپ 22% تک سود ادا کر رہے ہیں، آپ کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، آپ آگے جائیں گے پیچھے نکلیں، کدھر جائیں گے؟ اس واسطے اس کا واحد حل وہ کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے خطہ پاک حاصل کیا تھا اس مقصد کی طرف آئے پلٹ کے اپنے وجود پر اولاً قو انفسکم، اپنے آپ کو اسلامی بنائیں، اپنی سوچ فکر کو اسلامی بنائیں، اپنے معاملات اسلام کے مطابق کریں۔ یہ نہیں بس آنا چاہیے جہاں سے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا شریعت راستہ دیتی ہے جائز کا کہ کہاں سے مجھے آئے، یہ چیزیں دیکھنی ہیں، میں نے اپنی خوشی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹے کی شادی ہے تو کوئی شادیاں بار بار آتی ہیں، نہیں، میں دیکھوں میرا اسلام کس حد تک مجھے خوشی کی اجازت دیتا ہے۔ یہ خوشی منانے کا انداز نہیں ہے کہ ہم ون ویلنگ کریں اور باجے ہاتھ میں پکڑ لیں، لوگوں کا سکون برباد کریں اور جناب خود بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی، اپنے ساتھ بھی، اپنے اوپر بھی ظلم، ناچ کود کر، گانوں کے اوپر ڈانس کر کے جناب کہیں کہ ہم نے آزادی کا دن منا لیا۔ اس واسطے میں نے کہا کہ انہیں یہ پڑھنا چاہیے کہ یہ پاکستان رات سوئے تو صبح اٹھے، یہ ایسا نہیں تھا کہ پاکستان صبح بنا ہوا تھا، اس میں خواتین نے اپنی عزتیں دی ہیں پاکستان کو، 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے اس کی بنیادوں میں، اور سب سے بڑی ہجرت دنیا کی سب سے بڑی ہجرت یہ پاکستان بنانے کے لیے کی ہے مسلمانوں نے، یہ ایسے نہیں بن گیا۔ اس واسطے ان چیزوں کو سوچو، ان چیزوں کے اوپر غور کرو۔ یہ پاکستان تو وہ قیمتی جگہ ہے کہ جہاں تو اس کی زمین میں اللہ نے مٹی میں شفا رکھی ہے، اس کی ہواؤں میں شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا موسم دیے، کیا کیا نعمتیں دی ہیں، لیکن آج ہم بے قدری کر کے بیٹھے ہیں۔ پاکستان میں اللہ نے ہر طرح کے وسائل رکھے ہیں، ضرورت ہے اس امر کی کسی بندے کے پتر کا انتخاب کریں، کوئی سیاسی قیادت اچھی ہو، جس کے نظریات اسلامی ہو، جس کے معاملات اسلامی ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو، اور انشاءاللہ ایسی قیادت پاکستان کو میسر آنی ہے، اور پھر اسلام کی نشأت ثانیہ یہیں سے ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔